السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آج جو میرے پاس عنوان ہے جواب شکوہ کا مسدس نمبر 7۔ بیٹا ہم نے مسدس نمبر 1 2 3 4 جو کہ علامہ اقبال اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں، اور اس میں جو جواب شکوہ کا صحیح معنوں میں مسدس نمبر 5، اب بیٹا 5واں 6واں 7واں اپ ٹو سوان جتنے بھی ہمارے پاس لیکچر آئیں گے، اس میں علامہ اقبال بزبان خدا مسلمانوں کی ذلت اور خواری کے مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ کیا وجوہات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ مسلمان ذلت و رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مسدس نمبر جو 7 ہے ہمارے پاس، اس میں بزبان خدا اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل ہوگر ہیں، امت باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے اور تم بھی نئے۔ اگر ہم دیکھیں بیٹا یہاں پر چونکہ علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ اے اللہ، چونکہ اپنی شان بتاتے ہوئے اقبال نے وہ کہا تھا کہ اللہ ہم نے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ہم نے آتش کدہ ایران کو ویران کر دیا، یعنی کہ ایران کے جو آتش کدہ تھے ان کو ہم نے ویران کر دیا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہم نے پہلے مسدس میں وہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کہ اے اقبال، آپ نے تو اپنی تعریفیں کر دی، کیا آپ کے دور میں جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا کہ ہم نے مسلمانوں نے یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، ان چیزوں سے دنیا کو خالی کر دیا، کفر سے خالی کر دیا، فلاں کر دیا، کیا اب تیرے دور میں وہ چیزیں ہیں؟ اب بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی ذلت اور خواری بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان حقیقت میں کیا ہے، کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں۔ کیا کہا؟ ہاتھ بے زور ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں بیٹا ایک پورا معنی بن رہا ہے کہ مسلمان اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا، مسلمان اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا۔ پھر الحاد سے دل ہوگر ہیں۔ الحاد کا مطلب یہاں پہ میں نے لکھا الحاد سے مراد ہے دین سے دوری، اور الحاد سے دل ہوگر ہیں۔ دل ہوگر کسی چیز کا عادی ہو جانا۔ ہم حقیقت میں طاقت کا استعمال نہیں کر رہے، بحثیت مسلمان اپنی ذات سے آشنا نہیں ہے، اپنی خودی سے آگاہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور وہ خود خلیفہ اس بات سے آشنا نہیں ہے، واقف نہیں ہے کہ مجھے کیوں بھیجا، اور ہم منتظر پردہ ہو گئے، ہم غیروں کا انتظار کرنے لگے، ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کر گئے، ہم دوسروں پر انحصار کر گئے۔ تو کیا کہا؟ ہاتھ بے زور ہے، الہات سے دل ہوگر ہیں۔ اے مسلمان، تو اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا، اور کیا ہے کہ تو دین سے دور ہو چکا ہے، اور تیرا دل جو ہے آسائشوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم یوں بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ پھر امتی، افسوس صد افسوس کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری خصلتیں ایسی ہیں، ہماری ادائیں ایسی ہیں، ہماری عادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پیغمبر ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے بتوں کو توڑا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے اللہ ہمیں مال و زر کو دیکھتے تو ہم بت توڑنے کی جگہ بت بناتے، یعنی کہ شکوہ میں یہ بات کی تھی۔ تو یہاں پر بازبان خدا یعنی کہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں بت شکن اٹھ گئے۔ ارے جن بت شکن کی تو نے بات کی، ابراہیم کی بات کریں، محمود غزنوی کی بات کریں، 17 بار ہندوستان پر حملے کیے اور مندروں کو توڑ ڈالا، سمنات کے مندروں کو بھی توڑ ڈالا۔ تو اقبال بازبان خدا ہی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ شان تھی، بت شکن اٹھ گئے۔ وہ بت توڑنے والے جو یہ اگر ہم دیکھیں تلمی بھی ہے، ہم نے یہاں پر پنی ماسر میں لکھا ہے بت شکن اٹھ کے باقی جو رہے بت گر ہیں۔ بیٹا بت شکن سے ہم دو طرح کے معنی لیتے ہیں، ایک تو ہم وہ بت بنے ہوئے جن کو توڑ ڈالا، لیکن بیٹا اب ہم حقیقت میں دیکھیں تو یہاں پر نئی تہذیب جو ہے یہ بھی ایک بت ہے۔ ہم اگر دیکھیں حقیقت میں یہ بھی ایک غیروں کی تہذیب یا مغرب کی تہذیب کی تقلید کرنا
یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ بت کے پجاری ہونے کے مترادف ہے. تو بت شکن اٹھ کے، بتوں کو توڑنے والے اٹھ کے اب تیرے دور میں بھی ایک بال، تیرے دور میں بھی وہ بت شکن ہیں کہ نہیں ہے. اب باقی جو رہے بتگر ہیں، تم جو بچ چکے ہو، اے مسلمان جو تم رہ چکے ہو، یہ سارے کے سارے نئی تہذیب کو بنانا بھی یہ بتگر ہے. اور تم نے کہا کہ ہم نے بتوں کو توڑ ڈالا، تو آج کے دور میں تیرے پاس بت ہیں کہ نہیں ہے؟ تو نئی تہذیب کی تقلید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تیرے پاس بتوں کے پجاری ہیں کہ نہیں ہے؟ دنیا میں کیا بتوں کے پجاری ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم اور ان کے والد کی طرف اشارہ ہے کہ جو باپ کیا کر رہا ہے؟ بت بنا رہا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بتوں کو توڑ رہا ہے. یہاں پر نئی نسل اور پرانی نسل کے لیے یہ بات کی گئی ہے. پھر بادہ آشام نے، بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں، بادہ آشام نے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں بیٹا، شراب کے حوالے سے باتیں کی گئی ہے کہ ویسے یہاں پہ دیکھیں بادہ آشام نے نئی نسل کی نئی تہذیب، نئی نسل کے لیے نئی روایات، نئے طور طریقے. پھر بادہ نیا، یہاں پر ویسے یہ بادہ شام شراب کی طرف بھی اشارہ ہے، شراب اور تہذیب نئی. پھر یہاں پر بادہ نیا، شراب اور تمہارے لیے بھی نئے رسم و رواج ہیں، اور ہم بھی نئے، وہ برتن، وہ تہذیب، وہ زمانہ، وہ سارا کچھ نیا تمہارے لیے. حرم کعبہ نیا اور بت بھی نئے، تم بھی نئے. نیا کعبہ ہے، نئے بت ہیں، دنیا بتوں سے بری پڑی ہے، نئے رسم و رواج سے بری پڑی ہے، نئی تہذیب سے بری پڑی ہے، کفر کی تہذیب سے بری پڑی ہے. تو کتنا تلوار اٹھا رہا ہے، تو کتنا اس کے لیے لڑ رہا ہے. یہ باتیں یہاں پر کی گئی تھی. اب بیٹا ہمارے پاس اس میں فنی محاسن ہے کچھ، ماشاءاللہ سے میں آپ کو تھوڑی سی آڈینس دکھا دیتا ہوں. بہت برا آ رہا ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. اچھا بیٹا ہم فنی محاسن کی بات کریں تو تلمی ہے، تلمی کو ہم تلاش کرتے ہیں بت شکن اور براہیم. بیٹا یہاں پر دیکھیں بت شکن سے مراد ہم حضرت ابراہیم کو لے سکتے ہیں، محمود غزنوی کو لے سکتے ہیں جنہوں نے بتوں کو پاش کیا. پھر ہم تلمی کے طور پر ابراہیم کا یہاں پہ نام بھی لکھ دیا. پھر بیٹا ہم صنعت تضاد دیکھتے ہیں، صنعت تضاد، تباق، تطبیق. بت شکن سے مراد آ گیا بت توڑنے والا اور بتگر، بت بنانے والا. یہاں پر باپ اور بیٹے کی نسبت سے بھی تضاد آ رہا ہے. پھر ہم یہاں پر صنعت تکرار دیکھتے ہیں، یہ فنی محاسن ہے. نئے نئے، نیا نیا، بادہ بادہ، یہاں پر یہ لفظ آپ دیکھ لیں استعمال ہے. میرات النظیر، میرات النظیر یہاں پہ بیٹا آپ کو اس شعر کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیا کیا ہے؟ بادہ شام، بادہ نیا، خم بھی نئے. یہ نئی تہذیب یا شراب کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، شراب، شراب پینے والا، برتن وغیرہ وغیرہ. پھر بیٹا یہاں پر استعارہ ہے، استعارہ کی میں نے تھوڑی سی وضاحت لکھ دی. ابراہیم اور پسر آزر میں نئی اور پرانی تہذیب ہے بطور استعارہ ہے. اور مخلوق، ایک سیکنڈ، مسدس ہے. اگر ہم دیکھیں تو مسدس کی ہم نے پہلے بھی مصروں میں بات کی، بلکہ لیکچر میں بات کی کہ 6 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے جو 4 مصرے ہوتے ہیں ان کے الگ قافیہ ردیف ہوتے ہیں. مثلا ہوگر، پیغمبر، بتگر، آزر. بیٹا یہ ایک صوتی آہنگ بھی پیدا کر رہے ہیں، اور ہیں یہ بطور ردیف آ رہے. اور آخری جو شعر ہے اس میں ہم اور تم یہ الگ قافیہ ہیں، اور بی نئے یہ ردیف ہے. ہاں آگے صوتی آہنگ سے ہم نے یہ دیکھا جیسا کہ ہوگر، پیغمبر، بر، آزر، ہم، تم آپس میں آہنگ پیدا کر رہے ہیں. بیچ میں شعر کے بھی، مسدس کے بھی ایسے صوتی آہنگ موجود ہیں. پھر ہم نے کہا مرکبات ہیں جیسا کہ دل ہوگر، پھر باعث رسوائی، بت شکن، بتگر، یہ ایسے لفظ ہمارے پاس مرکبات بھی آ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس اس شعر مسدس کے فکری جائزہ یہاں پر لکھا گیا ہے. فکری جائزہ میں اس شعر کے اندر خاص وہ کیا مقاصد تھے کہ جب شاعر نے یہ باتیں کی. مسلم دنیا میں اعلیٰ کردار کا فقدان، یہ اعلیٰ لکھا گیا ہے، مل گیا ہے، آئین سے لکھا گیا ہے. اعلیٰ کردار کا فقدان ہے. نمبر 2 دین سے دوری ہے. نمبر 3 نئے دور کے روحانی زوال پذیری ہے. پھر خودی کا فقدان ہے. میں نے یہاں پر 2 شعر لکھے ہیں. زمانے کے انداز بدل گئے، نیا راگ ہے، ساز بدل گئے.
پھر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور اگلی بات آپ سمجھتے ہیں. گڈ بائے.